ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون حمد و ثنا کے بعد سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 28 پہ گفتگو ہو رہی ہے۔ گزشتہ ملاقات میں مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے کا تذکرہ ہوا تھا، اور آج بارگاہ رب العزت میں پیش کیے جانے پر بیان ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنی قدرت، اپنے اختیار اور اپنے اقتدار پر ایمان اور یقین نصیب کرے، اور اپنے احکام پہ عمل پیرا رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، دوستو، حق، سچ اور جنت کی راہ پہ گامزن ہم سفر ساتھیوں، اللہ تعالیٰ نے یہ پوری کائنات انسان کی خدمت کے لیے بنائی ہے، اور انسان کو اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے۔ جب سے یہ کائنات وجود میں آئی ہے، اس وقت سے
دنیا میں کچھ ایسے لوگ موجود رہے ہیں، خواہ ان کی تعداد بہت تھوڑی ہو، جو اللہ کی توحید اور اس کے رسولوں کی رسالت پر ایمان رکھتے، جو نمازیں پڑھتے رہے، روزے رکھتے رہے، صدقات و خیرات دیتے رہے، اللہ کے گھر کا طواف کرتے رہے، نیکیاں کمانے کی کوشش اور برائیوں سے اجتناب برتنے کی تگ و دو کرتے رہے۔ آج بھی اللہ کے فضل و کرم سے ایسے لوگ موجود ہیں اور قیامت تک موجود رہیں گے، لیکن ایک وقت پھر ایسا آئے گا کہ جب توحید و رسالت پہ ایمان اور یقین رکھنے والے، نمازیں پڑھنے والے، روزے رکھنے والے، صدقات و خیرات دینے والے، اللہ کے گھر کا طواف کرنے والے، نیکیوں میں مصروف عمل رہنے اور برائیوں سے اجتناب رکھنے والے لوگ اس دنیا سے رخصت ہو جائیں گے، مساجد ویران ہو جائیں گے، اللہ کا گھر بیت اللہ جہاں آج قدم رکھنے کو جگہ نہیں ملتی، یہ ویران ہو جائے گا۔ نیکی اور نیکی کرنے والوں کا وجود ختم ہو جائے گا، برائی کی کثرت ہو جائے گی، ہر طرف بدکار لوگوں کا راج ہوگا، انسانیت نام کی کوئی چیز ان میں نہیں رہے گی، وہ سڑکوں چوراہوں پہ اس طرح سرے عام بدکاری کریں گے جس طرح کتے بلے شرم و حیا سے عاری ہو کے اپنی خواہشات کی تکمیل کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَيَبْقَى شِرَارُ النَّاسِ يَتَحَارَجُونَ فِيهَا تَحَارُجَ الْحُمُرِ فَعَلَيْهِمْ تَقُومُ السَّاعَةُ، بد کردار لوگ ہی باقی رہ جائیں گے، وہ اس طرح سرے عام زناکاری کریں گے جس طرح گدھے اپنی خواہشات کی تکمیل کرتے ہیں۔ اب دنیا کی بقا کا جواز باقی نہیں رہے گا، جب جواز ختم ہو جائے گا تو ایسے بدکار لوگوں پہ قیامت برپا ہوگی۔ اللہ ایسے گندے وقت کے آنے سے پہلے ہی ہمیں اپنے پاس بلا لینا۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، اللہ نے اس کائنات کو وجود بخشنے کے ساتھ ہی اس کی فنا کے اسباب بھی مہیا کر دیے تھے۔ اسرائیل علیہ السلام جب سے یہ کائنات بنی ہے اس وقت سے سور پہ منہ رکھے ہوئے، نگاہیں عرش کی طرف اٹھائے ہوئے ہیں کہ جب رب کی طرف سے حکم آئے میں سور میں پھونک دوں اور کائنات کا وجود ختم ہو جائے، ارشاد باری تعالی وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ
وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ۔ جب وہ وقت آئے گا تو اسرافیل علیہ السلام السور میں پھونک مار دیں گے، بڑی ہیبت ناک آواز ہوگی جو ہر لمحے بڑھتی ہی چلی جائے گی، لوگ گھبراہٹ میں مبتلا ہوں گے، اس کی گھن گرج سے کانوں کے پردے پھٹ جائیں گے، انسان کے وجود میں بھی جگہ جگہ کریک آنے لگ جائے گا، اور پھر یہ سارے کے سارے موت کی آغوش میں چلے جائیں گے۔ فرمایا جب سور میں پھونکا جائے گا تو جو آسمانوں میں ہیں وہ بھی اور جو زمینوں میں ہیں وہ بھی مار کر گر جائیں گے، کوئی باقی نہیں رہے گا، انسان ہی نہیں جن بھی مر جائیں گے، فرشتے بھی موت کی آغوش میں چلے جائیں گے، زمین و آسمان کی جتنی بھی چیزیں ہیں یہ ساری چیزیں فنا ہو جائیں گی، زمین و آسمان خالی نظر آئیں گے، تو اللہ رب العزت آسمانوں کو اپنے دائیں ہاتھ میں پکڑ کے اپنی مٹھی میں دبا لیں گے ایسے، اور زمینوں کو اپنے بائیں ہاتھ میں پکڑ کے اپنی مٹھی میں دبا لیں گے، اور پوچھیں گے این الجبارون این المتکبرون، دنیا میں اپنی بادشاہ کو کیا اعلان کرنے والوں، میرے بندوں پہ ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھانے والوں، فخر غرور تکبر میں مبتلا ہو کے ملکوں کو تباہ و برباد کرنے والوں، تم کہاں ہو؟ کسی طرف سے کوئی جواب نہیں آئے گا، پھر اللہ کہیں گے لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہی ہے؟ سناٹا چھایا ہوگا، کہیں سے کوئی جواب نہیں آئے گا، تو اللہ فرمائیں گے للہ الواحد القہار، اس اللہ اکیلے کی جو زبردست ہے اسی کی بادشاہی ہے، تمام کی تمام مخلوقات موت کی آغوش میں چلی جائے گی، اور کچھ عرصہ ایسے ہی سناٹا یا خاموشی رہے گی۔ وہ عرصہ کتنا ہے یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ اس کا ذکر کرنا چاہا تو آپ نے فرمایا 40، یہ 40 کا عرصہ ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں نبی کریم نے جب اتنا ہی کہا نا تو اللہ کی کیا حکمت تھی، کیا مصلحت تھی، آپ خاموش ہو گئے، آگے آپ نے کچھ بھی نہ کہا۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جب یہ حدیث بیان کر رہے تھے انہوں نے کہا نبی کریم نے فرمایا کہ ایسی کیفیت 40 تک رہے گی تو لوگوں کے دل میں کوئی خواہش ہوتی ہے کہ بات پوری طرح سمجھ میں آ جائے۔ انہوں نے سوال کیا 40 یومن، 40 دن یہ کیفیت ہوگی؟ فرماتے ہیں ابھی میں نہیں کہہ سکتا، میرے اندر اتنی ہمت نہیں، نبی نے جو بات نہیں کہی میں وہ اپنی زبان سے کہہ دوں۔ لوگوں نے پھر کہا 40 شہرن، 40 مہینے۔ فرمایا بھائی میں نہیں کہہ سکتا، میرے آقا نے جتنی بات کہی ہے نا میں نے اتنی ہی بتائی ہے۔
لوگوں نے پھر پوچھا اربعون سنۃ 40 سال. فرماتے ہیں ابھی تو میں یہ نہیں کہہ سکتا، جس نے جو سمجھنا ہے بے شک سمجھ لے. نبوت کی بات کوئی مذاق نہیں ہے. جس حیرے غیرے نتھو خیرے کے دل میں بات آئے، افسانے داستانے گھڑے، اپنے عقائد و نظریات، اپنے مسلک کی سچائی ظاہر کرنے کے لیے اور نبی کریم کی طرف منسوب کر دے. نبی کریم نے یہ فرمایا ہے. ایسے لوگوں کو یہ بات ذہن نشین رکھنی چاہیے. نبی کریم نے فرمایا من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار. جس نے ارادتاً میری طرف جھوٹ کو منسوب کیا، جو بات میں نے نہیں کہی، اس نے کہا کہ نبی نے یوں کہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا ٹھکانہ جہنم کی آگ ہے. آپ نے فرمایا 40 تک ایسا ماحول برقرار رہے گا، پھر اللہ آسمانوں سے بارش نازل کریں گے، ہر طرف جل تھل ہو جائے گا. فَيَنْبُتُونَ كَمَا يَنْبُتُ الْبَقْلُ. پھر لوگ اس طرح اگیں گے جس طرح زمین میں انگوریاں اور باغات اگتے ہیں. ایسے سارے وہ کھڑے ہوں گے، نکل کھڑے ہوں گے. پھر اللہ تعالیٰ دوبارہ سور میں پھونکنے کی اجازت دیں گے. ثم نفخ فی الصور ثم نفخ فیہ اخری فاذا ھم قیام ینظرون. پھر سور میں دوبارہ پھونکا جائے گا اور سارے اٹھ کھڑے ہوں گے اور اللہ کی طرف دیکھ رہے ہوں گے. دوسرے مقام پہ فرمایا وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ. اور دوبارہ سور میں پھونکا جائے گا اور لوگ اپنی اپنی قبروں سے اٹھائے جائیں گے اور اپنے رب کی طرف دوڑ کھڑے ہوں گے. جتنے الہامی مذاہب ہیں ان میں تو مرنے کے بعد قبروں میں ہی دفن کیا جاتا ہے، عیسائی ہوں، یہودی ہوں یا مسلمان ہوں. اور کچھ ایسے بھی ہیں جو قبروں میں دفن نہیں کرتے، جلا دیتے ہیں، کتوں بلوں گدھوں کے آگے ڈال دیتے ہیں. اب ظاہر بات ہے کہ ان کے ذرات نے بھی تو کہیں نہ کہیں جانا ہے نا. وہ جہاں جائیں گے اللہ اس جگہ کو قبر کا حکم دے دیں گے، وہیں جزا سزا کا عمل اس پہ جاری اور ساری ہو جائے گا. اور وہ وہیں اس قبر سے جہاں ان کے ذرات ہوں گے اٹھیں گے اور میدان محشر کی طرف رب کے حضور پیش ہونے کے لیے دوڑ کھڑے. اسی کا تذکرہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 28 میں کیا گیا. کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون. تم اللہ کے ساتھ کیسے کفر کرتے؟ تم بے جان تھے اور اس نے تمہیں زندگی دی، پھر وہ تمہیں موت دے گا، پھر تمہیں دوبارہ اٹھائے گا، پھر تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے. میرے بھائیوں، میری دوستو، آج عمل کا وقت ہے. وہ جزا اور سزا کا وقت ہوگا. آج ہم دنیا میں اپنے آپ کو مادر پدر آزاد سمجھتے ہیں، جو دل میں آئے وہ کریں، کوئی پوچھ گچھ کرنے والا نہیں. ایسا نہیں ہے. جس نے تمہیں دنیا میں بھیجا ہے
اور ایک مقصد کے تحت بھیجا ہے، وہ تمہاری نگرانی کر رہا ہے، نگہبانی کر رہا ہے، اور وہ تم سے تمہارے ایک ایک لمحے کا حساب لے گا، تم سے تمہاری ایک ایک بات کے بارے میں وہ باز پرس کرے گا۔ اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں ان کی قدر کیجئے، ان کا اچھا استعمال کیجئے۔ زبان اللہ کی نعمت ہے، اللہ نے ما فی الضمیر کا اظہار کرنے کے لیے عطا کی، اور اس لیے عطا کی کہ جب فرصت ملے اللہ کی کتاب کی تلاوت کرنے سے، اللہ کی یاد کرو، ذکر و اذکار کر کے اپنی آخرت کو آباد کرنے کی تیاریاں کرو، اس کا غلط استعمال مت کرو۔ فرمایا ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، وہ اپنی زبان سے جو بات بھی کہتا ہے اسے نوٹ کرنے کے لیے، ریکارڈ کرنے کے لیے فرشتہ تیار بیٹھا ہے، نوٹ ہو جاتی ہے، ریکارڈ ہو جاتی ہے۔ غلط استعمال نہ کریں اس کو، کل باز پرس ہوگی، کیا کیا جائے گا؟ حتیٰ کہ اہل علم لکھتے ہیں کہ جب آدمی بیمار پڑتا ہے نا تو تکلیف کی شدت کی وجہ سے ہائے ہائے جیسے کلمات زبان سے نکلتے ہیں۔ فرمایا عقل مندی کا تقاضا یہ ہے، اور اس وقت بھی تکلیف کی شدت کی وجہ سے ہائے ہائے کی بجائے اور زبان پہ اللہ کا ذکر ہونا چاہیے۔ الحمدللہ، جس نے اتنی راحت اور سکون مہیا کیا، اگر اس کی طرف سے تھوڑی سی تکلیف آئی ہے تو کیا اس کو بھول جائے گا؟ اس حالت میں بھی الحمدللہ کہنا ہے، لا الہ الا اللہ کہنا ہے، زبان کا صحیح استعمال کرنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب علالت میں مبتلا ہوئے، تکلیف کی شدت بڑھ گئی، بے ہوشی طاری ہو رہی تھی، اماں جان سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہے، آپ چارپائی پہ لیٹے ہوئے ہیں، آپ کے اوپر چادر ڈلی ہوئی ہے، آپ کے قریب پانی کا ایک پیالہ رکھا ہوا ہے، جب آپ کا دم گھٹنے لگتا آپ چادر کو پیشانی سے ہٹاتے، پانی سے ہاتھ تر کر کے اپنی پیشانی پہ پھیرتے، اتنی شدت کی عالم میں بھی بار بار آپ کی زبان پہ یہی کلمہ جاری تھا، لا الہ الا اللہ ان للموت سکرات۔ لوگوں، موت کی تکلیف بڑی شدید ہوتی ہے، لا الہ الا اللہ۔ آپ نے امت کو بھی یہ تلقین فرمائی کہ جب تمہیں کوئی موقع ملے، بولنا ہو، زبان کا استعمال کرنا ہو، فَلْيَقُلْ خَيْرٌ، اگر ایمان والا ہے تو زبان سے اچھی بات، اچھا کلمہ کہنا، گالی گلوچ کے لیے یہ نہیں ہے۔ اور اگر اچھی بات زبان سے نہیں نکل سکتی تو پھر خاموش اختیار کر لے، یہی تیرے حق میں بہتر ہے۔ اللہ نے یہ ہمیں آزاد عطا کیے، کتنی بڑی نعمتیں، ہاتھ، پاؤں، آنکھیں، ناک، کان، اعضاء، دل، دماغ، جن کے پاس نہیں دیکھے ان کی حالت کیا ہے؟ ان کا استعمال بھی نیکی کے لیے ہی ہونا چاہیے۔ فرمایا وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ۔ یقیناً
اور تم پہ نگرانی کرنے والے مقرر ہیں جو بڑے عزت والے اور ہر عمل کو لکھنے والے ہیں. جو کچھ تم کرتے ہو وہ ان سے پوری طرح آگاہ ہیں، وہ نوٹ کر رہے ہیں. اور کل جب سارے اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جائیں گے تو یہ نیکیاں اور برائیاں بھی زیادہ راہ کے طور پہ ساتھ ساتھ چل رہی ہوں گی. اور کوشش کریں کہ اللہ جس نے یہ ہمیں نعمتیں عطا کی ہیں اس کی نعمتوں سے ہم اچھے اچھے کام کریں تاکہ کل اللہ کے سامنے جب پیش ہوں تو زیادہ راہ کے طور پہ نیکیاں ہمارے ساتھ ہوں. کسی نے کسی سفر پہ جانا ہوتا ہے نا تو پہلے سے تیاری شروع کر دیتا ہے. جن جن چیزوں کے بارے میں وہ سمجھتا ہے نا کہ ان چیزوں کی مجھے ضرورت پڑ سکتی ہے انہیں اچھی کیس میں ڈالنا شروع کر دیتا ہے. یہ بھی رکھ لو، یہ بھی رکھ لو، یہ بھی رکھ لو. اور پھر ساتھ امی جان بھی یاد دلا رہی ہوتی ہیں، بیٹے یہ چیز نہیں بھولنا، یہ چیز نہیں بھولنا. ابا جان بھی یاد دلا رہے ہوتے ہیں، بیٹے اس چیز کی بھی ضرورت پڑ جائے گی، اس چیز کی ضرورت بھی پڑ جائے گی. بھائی بھی یاد دلا رہے ہوتے ہیں، بہنیں بھی یاد دلا رہی ہوتی ہیں یہ چیز کہیں بھول تو نہیں گئے. بیوی بھی یاد دلاتی ہے اب وہ چیز کہیں یہیں تو نہیں رہ گئی. بیٹے بیٹیاں بھی یاد دلاتے ہیں. حالانکہ یہ عارضی سا سفر ہے، اور چیز اور جگہ مل بھی جاتی ہے، لیکن عارضی سفر کی خود انسان کو بھی فکر اور متعلقین کو بھی فکر. اور وہ سفر جو لامتناہی ہے، جس کی کوئی انتہا نہیں. غافل انسان نہ تجھے اس کی فکر ہے، نہ تیرے ماں باپ کو فکر ہے، نہ تیرے بہن بھائیوں کو فکر ہے، نہ تیرے بیوی بچوں کو فکر. وہ اس کی فکر کر لے، اس کی فکر کر لے. کل پریشانی کا سامنا کرنا پڑے گا. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے نبی کریم سے عرض کیا، اللہ کے رسول قد شبتا، آپ کی عمر مبارک تو اتنی نہیں لیکن بڑھاپے کے آثار آپ پہ بڑے نمایاں نظر آتے ہیں، وجہ کیا ہے؟ فرمایا صدیق شیبتنی ہود والواقعۃ والمرسلات وَأَمَّ يَتَسَاءَلُونَ وَإِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ. اب مجھے سورہ مرسلات نے اور سورہ واقعہ نے اور سورہ اَمَّ يَتَسَاءَلُونَ نے اور اِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ جیسی صورتوں نے بوڑھا کر دیا ہے، اس لیے کہ ان صورتوں میں قیامت کے ذکر اللہ کے سامنے پیش کرنے کا بیان ہے. فرمایا اللہ کے سامنے پیش ہونے کی فکر نے مجھے بڑھاپے میں ڈال لیا ہے. حالانکہ نبی کریم تو ساقی کوثر ہے، شاف ہے، محشر ہے، کلید بردار جنت ہے. نیکیوں کی کوئی انتہا نہیں، برائی کا کہیں نام و نشان نہیں. اور ہم نے کبھی دیکھا کیا ہماری حالت، لیکن کوئی فکر نہیں، کوئی ہمیں اس کا احساس نہیں. کل اللہ کے سامنے جب پیش ہوں گے اور زیادہ راہ کے طور پہ ساتھ لے جانے کے لیے ہمارے ساتھ کیا ہوگا؟ اللہ کا قرآن اعلان کرتا ہے فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا. جو اپنے رب سے
اب ملنے کا یقین اور ایمان رکھتا ہے، اور اسے چاہیے کہ وہ زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرے، اور یہی آزاد راہ ہے، یہی سفر کا ساتھ دینے والا سامان ہے۔ جو نیکیاں کی ہوں گی وہ گل و گلزار بن جائیں گی، اور جو برائیاں کی ہوں گی وہ جہنم کی نار بن جائیں گی۔ آج عمل کا وقت ہے، وہ جزا اور سزا کا وقت ہوگا۔ اللہ نے ہر مومن کو یہ بات ہر نماز کی ہر رکعت میں یاد دلائی ہے۔ فرمایا مالک یوم الدین، وہ جزا اور سزا کے دن کا مالک ہے، اس سے اپنا رشتہ جوڑ لو، اپنا تعلق مضبوط بنا لو، اور اس کے سامنے پیش ہونا ہے، اس کے لیے زاد راہ تیار کر لو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، وہ دن بڑا کٹھن ہوگا، بڑا مشکل ہوگا۔ زلزلہ عظیم برپا ہو چکا ہوگا۔ جب وہ زلزلہ آئے گا نا تو آسمان پھٹ جائے گا، سورج بے نور ہو جائے گا، ستارے جھٹ جائیں گے، چاند ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا، زمین تانبے کی طرح دہکنے لگے گی، انسان حشرات الارض زمین پہ رینگتے ہوئے کیڑے مکوڑوں کی طرح نظر آئیں گے، پہاڑ روئی کی طرح ہلکے ہو کے اڑ رہے ہوں گے۔ جب وہ دن ہوگا تو اس کی ہیبت کی وجہ سے دودھ پلانے والی مائیں اپنے بچوں کو چھاتیوں سے جدا کر کے پھینک دے گی، اور جب وہ دن آئے گا خوف و دہشت کے مارے حاملہ عورتوں کے حمل ساقط ہو جائیں گے۔ قرآن یہ اعلان کر رہا ہے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونها تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع کل ذات حمل حملها وتری الناس سکارى وما هم بسکارى ولکن عذاب اللہ شدید۔ اے لوگو، اپنے رب سے ڈرو، یقیناً قیامت کا زلزلہ بہت بڑی چیز ہے، اور جس دن تم اسے دیکھو گے تو ہر دودھ پلانے والی جسے اس نے دودھ پلایا ہے اسے بھول جائے گی، مائیں جانیں قربان کر دیتی ہیں بچوں پہ، لیکن اس دن مائیں بچوں کو بھول جائے گی۔ ہر حاملہ اپنے حمل کو گرا دے گی، اور لوگ نشے میں مدہوش نظر آئیں گے، اور وہ نشہ نہیں بلکہ اللہ کے عذاب کی سختی ہوگی۔ اللہ ہمیں اپنے عذاب کی سختی سے بچا لینا۔ جب وہ دن آئے گا اس کے خوف اور دہشت کا یہ عالم کہ محبت اور پیار کرنے والے ہر رشتے دار ناتا توڑ کے دور بھاگنے کی کوشش کر رہے ہوں گے۔ دنیا میں لوگ ایک دوسرے سے محبت پیار کرتے ہیں، بھائی بہنوں سے محبت کرتے ہیں، بہنیں بھائیوں سے محبت کرتی ہیں، اولاد ماں باپ سے پیار کرتی ہے، ماں باپ اولاد سے پیار کرتے ہیں، شوہر بیوی سے پیار کرتا ہے، بیوی شوہر سے پیار کرتی ہے۔ اللہ یہ پیار بھی تو نے ہی دلوں میں ڈالا ہے، اللہ اس پیار میں اضافہ فرما۔ لیکن جب وہ دن ہوگا، فرمایا یوم یفر المرء من اخیہ،
وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه۔ اس دن بھائی اپنے بھائی سے بھاگ رہا ہوگا، اپنی ماں سے بھاگ رہا ہوگا، اپنے باپ سے بھاگ رہا ہوگا، اپنی بیوی سے بھاگ رہا ہوگا، اپنے بیٹوں سے بھاگ رہا ہوگا۔ اللہ نے محبتوں کو ترتیب کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ انسان کو پیار ہوتا ہے بھائی بہنوں کے ساتھ بھی، لیکن یہ پیار ماں باپ کے پیار سے ذرا کم ہوتا ہے۔ ماں باپ سے بھی پیار ہوتا ہے، لیکن عمومی طور پہ یہ بیوی کی محبت سے کئی دفعہ کمزور پڑ جاتا ہے۔ بیوی سے بھی پیار ہوتا ہے، لیکن اولاد کی محبت کی وجہ سے یہ پیار بھی کبھی کمزور نظر آتا ہے، اور اس دن اس پیار کی ترتیب تو کیا، اور کہیں اس کا نام و نشان بھی نہیں ہوگا، اور سارے ایک دوسرے سے بھاگ رہے ہوں گے۔ ہر آدمی کے لیے اس دن ایسی حالت ہوگی جو اسے دوسروں سے بے پرواہ کر دے گی۔ انسان کو اپنے جسم سے بڑا پیار ہے۔ کوئی عضو خراب ہو جائے نا تو انسان اسے درست کروانے کی کوشش کرتا ہے، حتیٰ کہ کئی دفعہ دیکھا کہ کوئی اگر عضو زیادہ خوبصورت نہیں ہے نا، اس کو سیٹ کروانے کے لیے بھی آپریشن کرواتے ہیں تاکہ میں زیادہ اچھا نظر آؤں۔ لیکن جب وہ دن ہوگا انسان کا جسم بھی انسان کا ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا، بلکہ انسان کے خلاف سرکاری گواہ بن جائے گا۔ آج بھی بنتے ہیں، آج تو جھوٹے بن جاتے ہیں نا اپنی جان بچانے کے لیے، لیکن اس دن سچے گواہ بنیں گے انسان کے اعضاء۔ اللہ فرماتے ہیں الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون۔ اور دنیا میں دوسروں کو دھوکہ دینے کے لیے جھوٹ بولنے والے اس دن بھی کوشش کریں گے کہ اللہ کے ساتھ بھی چکر کھیلتے ہیں۔ اللہ یہ کام جو لکھا ہوا ہے نا، یہ تو ہم نے نہیں کیا تھا، اور جس کام کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے اس کے تو ہم قریب بھی نہیں کہہ گئے تھے۔ اللہ فرمائے کہ خبردار خاموش ہو جا، الیوم نختم علی افواہہم، ہم ان کے منہ پہ مہر لگا دیں گے۔ خاموش، بات نہیں کرنا، بڑی بک بک کر لی ہے تو نے دنیا میں دیکھنا۔ الیوم نختم علی افواہہم، ہم ان کے منہ پہ خاموشی کی مہر لگا دیں گے۔ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ، ان کے ہاتھ ہم سے بات کریں گے۔ اللہ ظالم نے فلاں وقت مجھے فلاں کام کے لیے ناجائز استعمال کیا، فلاں جگہ مجھے اور فلاں کام کے لیے ناجائز استعمال کیا۔ اللہ فلاں جگہ پہ اس نے اس کام میں میرا ناجائز استعمال کیا، فرمایا ہاتھ ہم سے بات کریں گے۔ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، اور جو کچھ وہ کیا کرتے تھے ان کے خلاف ان کے پاؤں گواہی دیں گے۔ یہ بڑا ظالم ہے۔ تو نے تو اس کو دیا تھا نا تاکہ تیری نعمت سمجھتے ہوئے اچھی راہ پہ چلے، جب بھی تو موقع دے کاروبار کے لیے چلے، تیری عبادت کے لیے تیرے گھر کی طرف چل کے آئے، لیکن یہ تو کسی اور ہی راستوں پہ چلنے والا بن گیا۔ پھر انسان اپنے اعضاء سے کہے گا یہ کیا حرکت کر رہے ہو، اگر مجھے سزا ہوئی تو کیا تم سزا سے بچ جاؤ گے؟ کسی ایک عضو میں تکلیف ہوتی ہے، پورا جسم اور تکلیف میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدتُّمْ عَلَيْنَا، اور وہ اپنے چمڑوں کو اپنے جسموں کو کہیں گے اور تم ہمارے خلاف کیوں گواہی دے رہے ہو، اور تمہیں تو خود
تکلیف ہوگی. وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَا شَهِدتُّمْ عَلَيْنَا قَالُوا أَنطَقَنَا اللَّهُ الَّذِي أَنطَقَ كُلَّ شَيْءٍ. اب وہ کہیں گے ہم اپنی مرضی سے نہیں بول رہے بلکہ ہمیں اس اللہ نے بولنے پہ مجبور کر دیا ہے اور جس نے ہر چیز کو قوت گویائی دی ہے. اور میرے بھائیوں، اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، اس کی فکر کرو، تیاری کرو. جب تنہا ہوگے، رشتہ داروں، عزیزوں، اقارب، دوست، احباب، حتیٰ کہ تمہارا جسم بھی تمہارا ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا، زاد راہ کے طور پہ اگر تمہارا ساتھ دیں گے تو اللہ پر ایمان اور یقین ساتھ دے گا. یا اعمال صالحہ، اعمال دیں گے جن کے بارے میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 28 میں بیان کیا گیا. کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم. قرآن کی تلاوت کرتے ہو نا میرے بھائیوں، اور جب اللہ توفیق دے تلاوت کرنے کی تو ان آیات پہ غور و فکر بھی کیا کرو. ہمارا رب ہمیں کیا سمجھا رہا ہے؟ تم اللہ کے ساتھ کیسے کفر کرتے ہو؟ اور تم بے جان تھے، اس نے تمہیں زندگی دی اور پھر وہ تمہیں مارے گا، پھر وہ تمہیں اٹھائے گا اور پھر تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے. باقی آئندہ بیان ہوگا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.